بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 کی تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے، بلکہ ان کی پکار سے وہ محض بے خبر ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے: مصائب و مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جب تکلیفیں اور مصیبتیں آن پڑتی ہیں تو لوگ مدد و اعانت کو ڈھونڈتے ہوئے مقبروں اور مزاروں کی طرف بھاگتے ہیں اور مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی یہ حرکت سراسر بیکار و فضول ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہی کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائش میں کس کو مبتلا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا: الانبیاء ثم الامثال فالامثال يبتلى الرجل على حسب دینه فإن كان دینه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دینه رقد بلاؤه الله على حسب دینه۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اذیتیں پیغمبروں کو دی گئی اور پھر دوسرے اچھے لوگوں کو اور پھر ان سے کم اچھے لوگوں کو۔ ہر کسی کو اس کی اپنی استطاعت کے مطابق اذیتیں دی گئی۔ اگر کسی کا دین پختہ و مضبوط ہے تو پھر اذیتیں بھی سخت ہوں گی، اور اگر اس کا دین کمزور ہے تو اس کی اذیتیں بھی ہلکی ہوں گی۔ اسے مصائب و مشکلات میں تب تک مبتلا رکھا جائے گا جب تک کہ وہ بغیر گناہ کے زمین پر نہ چلنے لگے۔ یہ بات سمجھانے کے علاوہ کہ پیغمبروں کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئی اور پھر ان کے بعد والے اچھے لوگوں کو اور ان کے بعد والے اچھے لوگوں کو، یہ حدیث توحید باری تعالی یعنی اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ بات سمجھ جائے کہ پیغمبر اور صالح لوگ بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے عام مومنوں سے بڑھ کر اذیتیں جھیلی اور انہیں ان مصائب و مشکلات سے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہ نکال سکا، تب وہ اچھی طرح یہ بات بھی سمجھ جائیں گے کہ سب انبیاء اولیاء جب خود اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کو مشکلات کو کیسے دور کریں گے، کیسے نکالیں گے؟ نتیجتاً یہ طے ہو جاتا ہے کہ اپنے دکھوں کو دور کرانے کی غرض سے پیغمبروں اور اولیاء کی طرف رجوع کرنا فضول اور اللہ سے نا امیدی والی بات ہے۔ اس کے برعکس ہر کسی کو صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جن کو دولت، اولاد اور جسمانی صحت چھین کر آزمایا گیا۔ ان کے پاس بہت زیادہ جانور، گائے، بیل اور فصلیں تھی، بہت اولاد اور خوبصورت مکانات تھے۔ پھر انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ جب وہ اپنی ہر چیز کو کھو چکے تو انہیں ان کے جسم کو بیماری لاحق کر کے آزمایا گیا۔ بالآخر وہ شہر کے کنارے پر اکیلے رہ گئے۔ ان کی ایک بیوی کے علاوہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔
انہوں نے صبر سے کام لیا اور صرف اللہ ہی سے مدد کی اور دعا مانگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان کی دعا و پکار کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 84، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اپنی خاص مہربانی سے اتنا ہی اور بھی دیا تاکہ سچے بندے کے لیے یہ باعث نصیحت ہو جائے۔ قرآن مجید صاف بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ کسی زندہ کی مدد نہیں کر سکتے، لہذا جو کوئی مردوں کو پکارتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں سے دعا کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، جو کہ سب سے بڑا جرم و گناہ ہے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور وہ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومن آیت نمبر 60 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا فرمان صادر ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دعا کے عبادت ہونے کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ارشاد الہی ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کر دے اور وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنے عذابات و سزا سے بچائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرما دی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا جب معاذ کو سمجھا رہے تھے۔ کہا، اے معاذ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اس اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اگر صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں تو انہیں عذاب و سزا نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، اللہ کا حکم مانو، وہ بھی سیدھی راہ وہ تمہیں سیدھی راہ بتائے گا اور تمہاری مدد کرے گا، تم اس کے تابع یعنی فرما روی کرو، تم اس کی مدد یعنی حفاظت اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر یہ ساری امت یعنی انسان اور جن مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور قلم کبھی اٹھایا جا چکا ہے، اس نے لکھنا بند کر دیا ہے، اور تقدیر کائنات کے صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان اللہ تعالی سے جب ایسی کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور خون کا کوئی رشتہ منقطع نہ ہوتا ہو تو اللہ تعالی اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کر دے گا، وہ اس دعا کو قبول کر لے گا یا اس کو اجر و ثواب بنا کر یوم آخرت تک بچا کر رکھے گا، یا اس کے برابر کی کوئی برائی اسے دور کر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، تب تو ہم بہت زیادہ دعا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث یوں بھی ہے، فرمایا کوئی احتیاط اللہ تعالی کے فرمودہ حکم کو نہیں بدل سکتی۔ دعا فائدہ مند ہے ہر اس چیز میں جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اور جو پہلے سے نہیں لکھی گئی ہے وہ مصیبت نازل ہوگی، اور دعا اس مصیبت سے ٹکرائے گی جو پہلے سے لکھی گئی ہے اور اسے روکے گی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سوال و جواب کا دن یعنی قیامت قائم نہیں ہو جائے گی۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آج ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو ہم جاگ جائیں، ہم ان غلطیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، با آبرو با رتبہ سبھی ہو جاتے، با آبرو با رتبہ سبھی ہو جاتے، فیاض امیر و سقی ہو جاتے، جو مانگتے بندوں سے ہے تعظیم کے ساتھ، جو مانگتے بندوں سے ہے تعظیم کے ساتھ، گر مانگتے رب سے تو غنی ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک جیسی برائی سے بچائیں، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔